मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साला शौहर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शौहर के फौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता। अपने देवर को साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का था। शौहर के फौत होने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। इस रात सोचा कि देखूं तो सही कि देवर का रद्द-ए-अमल क्या होता है। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो गहरी नींद में था, लेकिन हाथ लगाते ही मेरी आंख हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे देवर का 7 इंच। वो दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे शौहर का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। जैद की उम्र सिर्फ 12 साल ही थी। वो मुझसे छोटा था। ज़िंदगी में मैंने कभी इस छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही अपने बच्चे की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई अम्मा मिल गई, लेकिन मेरी अम्मा मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा महरम नहीं, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो मेरा बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजम होगा। इसलिए तुम अभी से आदत डाल लो कि वो तुम्हारे कमरे में बिला रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है, तुम्हारा देवर बिला बजा मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है, अपनी हदूद की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो ज़ैद के बारे में बहुत बुरा सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन आज जब मैं बेसहारा हुई तो मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपना 12 साला भाई के सहारे पर छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा देवर ज़ैद भी अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमिन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी गैर महफूज सा महसूस होगा। मुझे रह रह कर अम्मा की बातें याद आ रही थी, लेकिन उसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से ज़ैद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाज़ा खोला। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और ज़ैद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इस बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा था। नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। चावल तेल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने ला कर रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें और ना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। ज़ैद की आंखों में आंसू भी थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी अम्मा की बातें मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी। भाभी, आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से भी मत जाइएगा। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मिटक रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के साथ नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फौत की हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि ज़ैद इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर फ़िलहाल जो बात उसने की थी मुझे ठीक ही लगी।
میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ زید کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میرا اور میرا شوہر چھت کے قریب والے کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں آئی تھی، مگر جو کچھ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھا، میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھی۔ تو کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ویسے تو بظاہر وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، مگر اماں والی بات صحیح تھی کہ جو کچھ وہ فی الحال کر رہا تھا وہ ایک بڑا اور ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ زید کے کمرے اپنا زیور دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کئی جگہوں پر کئی تالوں میں چھپا رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ زید کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اس سے بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح سے لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ 2 دن سے مجھے زیادہ نیند نہیں آئی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے زید کے لائے ہوئے چاول کھا کر میری آنکھوں پر تو غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں چاول کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ 2 دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج چاول کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسی بند ہوئی جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں زید کے لائے ہوئے چاولوں کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی۔ لیکن آخر زید ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی میں باہر آئی تو سامنے زید کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابھی آپ سو گئی تھی، آپ کو بہت اچھی نیند نہیں آئی؟ اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تو میں نے اسے پچکے لہجے میں یہی کہا کہ آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی۔ تو کیوں نہ بھابھی، میں نے آپ کے چاولوں میں نہ سونے والی گولی ملائی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ان کو کھانے میں نیند کی گولی ملا کر دے دیا کرو، اسے آرام سے وہ سو جائیں گی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ زید اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ زید، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا، لیکن اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں۔ یہ لے چائے پیئے۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں؟ اللہ کی قسم نہیں بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھی۔ کہتی ہیں تو یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس پیالی سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں زید کا چہرہ دیکھتی، اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ وہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج سے اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے خود سے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے اس کے کمرے میں دیکھ کے آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول لیا۔ بھابھی، میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا، مخلص اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے۔ ہم ان پیسوں سے گھر خرید لیں گے۔ اس کرائے کے گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ زید کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا، زید، تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم نیا گھر بنائیں؟ بھابھی، میں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے۔ نیا گھر ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور نہ کرائے کے گھروں میں تو انسان صرف ذلیل اور سوارے ہوتے ہیں۔
زید کی بات سن کر اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے پر کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئیں تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال، تو ایسے ہی میں کوئی بھی آرام سے بآسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں یا اپنے مائکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ زید تو چھوٹا بچہ تھا جس کی اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے سے آخر اتنے تالے توڑ کر وہ زیور کیسے نکالا، جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے۔ جبکہ اس زیور کے بارے میں تو زید کو بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے اب زید کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں اس کی وضاحت دیتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر لینا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیوہ ہو چکی ہو، اب تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا۔ مگر ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے۔ زندگی بھر انسان ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتا۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا ہوا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہ زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں زید کے سہارے پر چل رہی تھی۔ میں نے کہا، زید تم جہاں چاہو زیور بیچ دو۔ میں اپنے مائکے والوں سے ان رویوں سے مایوس ہو گئی تھی۔ زید نے اپنی انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا، اور 2 ہی دن کے بعد ہم ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور کاغذات انہوں نے زید کے حوالے کر دیے۔ میں تو سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی یہ گھر کیسے ہمیں مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ مگر زید میں جب کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے، میں تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہنے لگا کہ بھابھی، ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج زید کی آنکھوں میں عجیب سی لگ رہی تھی، اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی، جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، ہم نے گھر میں سارا سامان بھر دیا تھا، اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر زید یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ پتہ نہیں اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی اپنی جگہ رکھ دیا۔ ویسے بھی ہمارا سامان مختصر ہی تھا، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی جیسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں زید کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گند مند کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی وفات سے پہلے بنایا کرتی تھی۔ اس کی ہر قسم کے لاڑ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ زید کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت گھر ہونا تھا جبکہ رات کے 10 بج چکے تھے۔ بھائی کی وفات سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ہاں، ہم لوگ جب باہر آئس کریم کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور ہوتا تھا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی، کہا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ زید، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اب اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟
बाहर जाना पड़ता है तुम्हें, दोस्तों को इधर ही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने नज़रें उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई थी, मगर वो तो एक बच्चा ही था। मैंने दिल में सोचा, मैं ऐसा डरा धमका तो सकती हूँ। मैं यही ख्याल करके उससे बात कर रही थी कि वो मुझ पर चला उठा। भाभी बस कर दे मुझे, अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, और जो आपने खाना पकाया है वो आप खुद खा लें। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। उस वक़्त वो किसी 40 साला मर्द जितना गुस्सा कर रहा था। मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में था तो कोई बात उसके पीछे ज़रूर होगी। मैंने यही सोचकर उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर बोला, एक बात कहूँ भाभी, आप मुझसे शादी कर लें वरना आप काफर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे शादी करूँगी? कहाँ क्या तुम्हारा अम्मा वाला राग? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते हो, अब क्या हो गया? इसने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया। ये बात, इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसे, और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बगोला हो रही थी। वो बिल्कुल इसी तरह बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा मुझे टटकी बांधे देख रहा था। मुझे अब इसकी नज़रों से डर लगने लगा था। मैं एकदम बोलते बोलते चुप हो गई, वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ैद ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैंने तो उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह ही समझा था। अगरचा अभी मेरी औलाद भी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ज़ैद के बारे में मेरे शौहर ने मुझे यही कहा था कि तुम हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह समझकर पालना, और उसकी माँ नहीं, अब्बा नहीं, तो अब तुम उसका सब कुछ हो। ज़ैद की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं ज़ैद से कोई बात नहीं करूँगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था। मैं इस घर में खुद अकेली भी रह सकती हूँ। अगर किसी को मेरे साथ रहना हो तो मैं अपने मायके से किसी को बुला लूँगी, और ज़ैद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसे घर से ज़रूर निकालूँगी। ये घर तो मेरे शौहर के पैसों का था।